کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، قاضی احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جتنے بھی یہاں پہ چرچ کے اور شہر کے نوجوان دوست بزرگ وقت جیسا ہوا سامنے، سب سے پہلے تو میں صدر آفتاب صاحب کا بہت مشہور جو انہوں نے بڑا اچھی ایک محفل سجائی۔ اس سے پہلے میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جو ڈی سی صاحب کا پروگرام تھا وہ بھی اٹینڈ کر کے آیا ہوں، اور وہ بھی بڑا شاندار پروگرام تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں پہ بھی میں نے یہی بات کی کہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس پہ ہم کہیں کہ جی ہم نے کل تیاری کرنی ہے اور کشمیر میں یا انڈیا کے اوپر چارٹ دوڑنا ہے۔ چارٹ دوڑنے کا زمانہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب زمانہ ہے پولیٹیکل موومنٹس کا، اب زمانہ ہے نیریٹو بلڈنگ کا۔ ISPR نے ایک نغمہ لانچ کیا تو میں بھی دیکھتا رہا سوشل میڈیا پہ بڑے لوگوں نے کہا کہ جی نغمہ لانچ ہونے سے کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ نغموں سے تو کبھی کوئی ملک آزاد نہیں ہوئے، لیکن میں ان لوگوں کی سوچ پہ ضرور حیران ہوتا ہوں۔ نغمے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نغمہ آنے کے بعد ISPR کا یہ خیال ہے کہ یہ نغمہ جب چلے گا تو اس کے بعد کشمیر کی نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے۔ نیریٹو بلڈنگ کیا ہوتی ہے؟ نیریٹو بلڈنگ یہ ہے کہ آج نیو یارک ٹائمز اسکوائر، جس میں ایک دن میں کم از کم 25 سے 30 لاکھ بندہ ڈیلی وزٹ کرتا ہے پوری دنیا سے، وہاں پہ بھی آج پاکستانی حکومت نے کشمیر کا جھنڈا لہرایا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آج آپ کی دنیا کے سب سے بڑے کیپٹل لنڈن میں جتنی ڈبل ڈیکرز ہیں ان میں سے اکثریت کے اوپر کشمیر کو آزاد کرنے کے بینر لگائے گئے ہیں۔ یہ وہ ڈبل ڈیکرز ہیں، یہ وہ ملک ہے جس میں ہر سال 2.5 سے 3 کروڑ بندہ صرف وہاں پہ ٹورزم کے لیے پوری دنیا سے جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے نیریٹو بلڈنگ۔ کشمیر کی آواز اٹھا رہے ہیں۔ آج جب نقشے کی بات ہوئی تو میں پھر بڑا کل میں ایک ٹی وی شو پہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نام نہیں لیتا، وہ خاتون کہتی ہے کہ جی نقشہ بنا دینے سے کیا ہوگا، کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ آپ سوچ دیکھیں، آج تک 70 سال ہو گئے یہ مسئلہ کشمیر چل رہا ہے، اس میں ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ آج تک آپ کے نقشے کے اوپر ہمیشہ وہاں پہ جموں کشمیر لکھا گیا۔ آج اس حکومت نے، اس فوج نے انلیگلی آکوپائیڈ جموں کشمیر وہاں پہ لکھ کے پوری دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ یہ انڈیا کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا بھی مسئلہ ہے، یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ ڈپلومیٹک جنگ ہے، یہ پولیٹیکل جنگ ہے۔ اگر وہ 371 ایوولو کر سکتے ہیں تو میرے دوستوں ہم بھی نقشہ بدل سکتے ہیں۔ اگر وہ لداخ میں تبدیلی لا سکتے ہیں تو ہم بھی پھر جموں سے آگے پاکستان کا حصہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ ہماری دوڑ ہے، ہم لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن جب جنگ کے معاملات بنتے ہیں تو ہم کو اللہ کے شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ آخری ہمارا جڑا پیچا ان کے ساتھ پڑا وہ فروری میں پڑا، بدماشی کی انڈیا نے، ہم پہ الزام لگایا کہ ہم دہشت گردی کر رہے ہیں کشمیر میں، اپنے جہاز لے کر آئے، ہم نے ان کے جہاز بھی گرائے، ان کے پائلٹ کو چائے بھی پلائی اور عزت کے ساتھ واپس انڈیا بھی بھیجا اور ان کو یہ میسج دیا کہ آئندہ اس طرح کی حرکت مت کرنا۔ تو وہ انگریزی کی کہاوت ہے نا کہ we leave it on the high، یعنی کہ ہم بلندی کے اوپر اپنے ایشو کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ جب انہوں نے جنگ کی آواز دی ہے تو ہماری فوج نے، ہماری ایئر فورس نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے اس ٹائم کیا کہا تھا؟ انہوں نے آرمی چیف کو یہ پیغام دیا اور میڈیا کے اوپر بھی کہا کہ میں نے کہہ دیا آرمی چیف کو کہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر انڈیا کوئی بدماشی کرے منہ توڑ جواب دینا۔ یہ نیریٹو بلڈنگ کا دنیا میں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج یہاں پہ کئی دوست ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے کوئی دوست رشتہ دار ہانگ کانگ میں ہوں گے، کوئی ملیشیا میں ہوگا، کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہوگا، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوگا، کوئی یورپ میں بیٹھا ہوگا۔
جب آپ کے فیس بک سے کشمیر بنے گا پاکستان چلے گا تو وہ آپ سوچو کہ آپ کے گروپ میں 2000 3000 5000 فرینڈز ہیں، وہ پوری دنیا میں جائے گا، وہ اس کو شیئر کرے گا تو جو انگلینڈ میں رہتا ہے اس کے انگلینڈ میں کم از کم 2-3 ہزار فرینڈز ہوں گے، وہ ان میں جائے گا، جو یورپ میں بیٹھے ہیں وہ ان میں جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں نیریٹو بلڈنگ۔ اب جنگیں پولیٹیکلی اور نیریٹو بلڈنگ سے لڑی جاتی ہیں۔ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ جب ہم کہیں گے کہ اللہ اکبر ہو گیا تو ہم ٹینک کرو تو نکل پاؤ، نو، اب پولیٹیکل جنگ لڑنی ہے، ڈپلومیٹک جنگ لڑنی ہے، نیریٹو بلڈنگ کرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی کرنے والی سے، اس اللہ کی خصوصی کرنے والی سے ہماری حکومت اور ہماری فوج بھرپور طریقے سے نیریٹو بلڈنگ بھی کر رہی ہے۔ آج سے میں آپ کو 2 سال پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ انڈیا آپ کے خلاف، سری لنکا آپ کے خلاف، نیپال آپ کے خلاف، ایران آپ سے ناراض۔ آج 2 سال گزرنے کے بعد آپ دیکھیں انڈیا کے کون ساتھ ہے؟ انڈیا سے نیپال جس کا راستہ ہی اور کوئی نہیں ہے وہ بھی ناراض، چائنا بھی ناراض، پاکستان تو ویسے ہی ناراض، ایران نے بھی چار بار سے نکال دیا۔ اس سے بڑی اور جنگ پاکستان کیا جیت سکتا ہے کہ ہم اکیلے تو ہم ان کو اکیلا کر دیا۔ میرے دوستو، ہم نیریٹو بلڈنگ کر سکتے ہیں، ہم پولیٹیکلی مار دے سکتے ہیں، ہم ڈپلومیٹیکلی مار دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے۔ یہ اس قوم کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ اس حکومت کا فرض ہے۔ کل ہم نے جواب دینا، کل پرائم منسٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا جب تک میں زندہ ہوں میں کشمیری قوم کا سفیر بن کے لڑتا رہوں گا۔ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 70 سال میں کئی 100 UN سیکیورٹی کونسل کے اجلاس ہوئے، آپ کے کئی وزرائے اعظم نے وہاں پہ تقریریں کی، کئی سربراہ نے تقریر کی۔ ایک مثال مجھے دے دیں جہاں پہ 13 منٹ تک پرائم منسٹر عمران خان نے 13 منٹ تک کشمیر کے بارے میں بات کی، اور کھڑکا کے بات کی۔ یہ بھی اس ڈپلومیٹک جنگ اور اس پولیٹیکل موومنٹ کا حصہ ہے۔ عمران خان کی تقریر کرنے سے کشمیر آزاد تو نہیں ہوا، ان بغیرتوں نے تو لاک ڈاؤن بھی ختم نہیں کیا، لیکن یہ ایک پولیٹیکل جنگ تھی جس کو ہم نے ہر محاذ پہ لڑنا ہے اور اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ، ابھی مجھے خالد خان صاحب بتا رہے تھے پچھلے سال جب یہاں پہ پروگرام ہوا تھا تو ہم نے بات کی کہ جی ہمیں اپنی جگہ پہ یہ بھی ہمارا ایک وقت بنتا ہے، جس طرح غالباً ابھی مولانا مسعود صاحب نے کہا کہ ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور کشمیریوں کی آسانیوں کے لیے دعا کریں، یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اور مجھے خالد خان صاحب بتا رہے تھے کہ پچھلے پروگرام سے لے کے آج 1 سال مکمل ہو گیا، اور کہتے ہیں ایک بھی دن ایسا نہیں رہا کہ میں نے کشمیریوں کی 2 رکعت نماز نفل نہ پڑھی۔ یہ ہوتا ہے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا، اپنے حصے کی شمع جلانا۔ ہم سب نے اس کی کوشش کرنی ہے۔ آج یہ جس طریقے سے میں نے دیکھا کہ ڈسٹرکٹ کونسل کا جو پروگرام تھا وہ بھی پچھلے سال سے بہت منفرد اور بہت اچھا تھا، اور اس سال جو ہماری تحصیل کونسل کا جو پروگرام ہے، آپ سارے آفتاب صاحب کو سی او کہتے ہیں، یہ سی او بھی ہیں اور ساتھ میں تحصیل کونسل کے بھی انچارج ہیں، تو لہذا میں ان کو اس بات پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی 2 ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں، لیکن یہ بڑے احسن طریقے سے ان کو نبھا رہے ہیں، اور سارے سٹیک ہولڈرز، صرف پی ٹی آئی نہیں، تمام سٹیک ہولڈرز، چاہے وہ نون سے ہیں، چاہے مین سے ہیں، چاہے شین سے ہیں، چاہے جس کی جماعت سے ہیں، وہ سب اس سے راضی ہیں۔ اور آفیسر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جس منصب پہ بیٹھا ہوا ہے اس نے سب کو برابری کی سطح پہ چلانا ہے، اور سب کے کام کرنے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حضروں کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، حضروں سب کا ہے، اس لیے یہ دفتر، یہ کمیٹی بھی سب کی ہے، اور یہ کلچر میں نے پی ٹی آئی میں آ کر یہ ختم کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو آگے بھی میں پروان نہیں چڑھنے دوں گا۔ اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس کی حکومت ہوگی اس کی تصویریں لگیں گی اور اس کے لوگ آگے بیٹھیں گے، یہ کمیٹی سب کی کمیٹی ہے، سب آگے بیٹھیں گے، اور جس کا جو جائز کام ہوگا وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری رب سے دعا ہے کہ یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے، یہ پولیٹیکل موومنٹ ہے، یہ جو ڈپلومیٹک جنگ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا تو میں بطور پولیٹیکل ورکر کے، میری تو کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت جو میرا تجربہ ہے میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نیریٹو، یہ پولیٹیکل موومنٹ اور یہ ڈپلومیسی اگر ہماری گورنمنٹس نے اگلے 10-12 سال چلا لی تو آپ دیکھیے گا کہ دنیا خود گھٹنوں پہ آئے گی اور کشمیر کو آزاد کرے گی انشاءاللہ۔